نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق اللہ العظیم. سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 45 تک 30 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان 30 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے بات کی ہے، قیامت کے وقوع کے حوالے سے، نفخ اولیٰ کے حوالے سے، قیامت صغریٰ کے حوالے سے، قیامت کبریٰ کے حوالے سے، پھر قیامت کے دن بہکانے والے اور بہکنے والے جو ہیں ان کے آپس کے جھگڑے اور رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے اوپر سخت عتاب کے حوالے سے بات ہوئی ہے. پھر جہنم اور جنت کی وسعت کے حوالے سے بات ہوئی، اہل جنت کے 4 اوصاف اور 4 انعامات کے حوالے سے بات ہوئی. پھر بہت ساری اقوام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کی ہلاکت، ان کی تباہی کا سبب ان کی نافرمانیاں اور تکبر اور غرور تھا. آخر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی ارشاد فرمائی. دیکھیے آیات کریمہ کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یہ تمہید ہے قیامت کے حوالے سے. فرمایا اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان خیالات کو ہم جانتے ہیں، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. دیکھیے جی اس آیت کریمہ میں جو بات سمجھائیے، انسان کے وجود میں کئی شریانیں، کئی رگیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی جان کے لیے، انسان کے وجود کے لیے زبردست قسم کی رب ذوالجلال کی طرف سے ایک تخلیق ہے کہ جن کی بدولت انسان کا وجود صحیح سالم ہوتا ہے. لیکن ایک رگ ایسی ہے کہ اگر اس رگ کو کاٹ دیا جائے تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. دیگر رگیں جو ہیں ان کے بند ہونے سے، ان کے کٹ جانے سے وجود مٹتا نہیں ہے، البتہ وجود میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے. ایک رگ ایسی ہے کہ جس رگ کو کاٹ دیا جائے انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی روح نکل جاتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھیں. اللہ پاک نے اس رگ سے متعلق فرمایا کہ وہ رگ کیا ہے؟ انسان کی رگ جاں، جس کو ہم شہ رگ کہتے ہیں. یہ کہاں ہوتی ہے؟ انسان کی گردن کے اندر ہوتی ہے. یہاں پر اس رگ کا ڈائریکٹ تعلق دل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. گویا انسان کے روح بدن کے ختم ہونے کے لیے ایک رگ کا کٹ جانا کافی ہے کہ ایک رگ کٹ گئی، روح بدن نکل گئی. جتنی روح کے رگ قریب ہے نا، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں ہم اس رگ سے بھی زیادہ روح کے قریب ہیں.
یہ ہے مطلب اس کا. تمہارے نزدیک تمہاری سوچ کے مطابق یہ جو رگ جاں ہے یہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو تمہاری روح کے نکلنے کا سب سے بڑا سبب ہے نا کہ یہ کٹ گئی تو روح نکل گئی، اللہ فرماتے ہیں اس رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. کس کے اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے. اگلی بات فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہم نے تمہارے اعمال پر نگہبان مقرر کر دیے ہیں. ایسے نگہبان اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید کہ جب دو لکھنے والے یا دو روح قبض کرنے والے، دو معنی کیے گئے ہیں، دو روح قبض کرنے والے یا دو لکھنے والے جب تمہارے اعمال کو، تمہارے افعال کو لکھتے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک برہان اور دلیل ہے. حالانکہ رب کو دلیل کی ضرورت نہیں، رب کو برہان کی ضرورت ہے. رب تو خود شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا تو علم اس سے بھی زیادہ قریب ہے. فرشتے تو لکھتے ہیں وہ بات جو ہم زبان سے بولیں گے، فرشتے لکھتے ہیں وہ چیز کہ جو ہم عمل کے اعتبار سے کریں گے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم عمل نہ کرو، تم زبان سے نہ بولو، تمہارے دل میں جو موجود ہے نا، اللہ اس دل کی بات کو بھی زیادہ قریب قربت سے جانتے ہیں، کیونکہ تمہاری شہرت تو ادھر ہے، دل ادھر ہے، اور اللہ اس دل میں موجود بات کو بھی جانتے ہیں. علیم بذات الصدور. دیکھیے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، فرمایا جب دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی، یعنی انسان کی زبان پر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کی زبان پہ کوئی بات نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے بعد تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے. ایک نگہبان، حالانکہ ہیں دو، ایک لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. کیا مانا؟ بات کو دیکھا جائے گا، بات اچھی ہے تو یہ ایک لکھنے کے لیے تیار ہوگا، بات بری ہے تو یہ ایک لکھنے کے لیے تیار ہوگا. گویا دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ اچھا ہی لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ برا ہی لکھتا ہے. اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا. یہ بات ختم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی بری بات کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے، تو دائیں طرف والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر تمہارا لکھنا جو ہے وہ دوبارہ اس کو مٹانا پڑے گا. اب وہ فرشتہ جو بائیں طرف موجود ہے وہ مجلس کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے وہ توبہ نہیں کرتا. دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے اب لکھ لو، اب لکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام کی ایک دعا سکھلائی ہے. دو مختلف دعائیں. ایک دعا سورۃ الصافات کی آخری 3 آیات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو آدمی ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال مجلس میں اس کی زبان سے ہونے والی گفتگو پر جو مواخذہ کرنا ہوتا تھا اللہ اس مواخذے کو ختم فرما دیتے ہیں. فیصلہ فرماتے ہیں اب میں مواخذہ نہیں کروں گا، اب پکڑ نہیں کروں گا. دوسری ایک دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا بھی حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ جب کوئی بندہ مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اس مجلس میں زبان سے نکلے ہوئے فضول اور لا یعنی اور بیکار باتوں کو اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. یہ بات یہاں پر ختم ہوگی. اب انسان کی تخلیق اور اپنی علم کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت صغریٰ کو اگلی آیت کریمہ میں بیان کیا ہے. قیامت صغریٰ کبریٰ کیا ہے اس کو سب سمجھیے. ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے. ہر انسان کی موت اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت ہے. اور ایک اجتماعی قیامت ہے جو کہ نفخ صور ثانی کے بعد ہوگی. اب دیکھیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. یعنی اے انسان تو دنیا میں غفلت سے زندگی گزار رہا ہے، جیسے ہی موت کی بے ہوشی یعنی نزع کی کیفیت تجھ پر آئے گی تجھ پر ساری حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ بات سمجھیے کہ ایک ہے انسان کے جسم میں کسی سوئی کا چبھ جانا یا کسی تیز دھار آلے سے جسم کا کٹ جانا. اس کی تکلیف، اس کی اذیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ سخت سے سخت اذیت بھی ہو انسان چیخ سکتا ہے، انسان مدد کے لیے کسی کو بلا سکتا ہے، انسان پکار کر سکتا ہے، انسان واویلا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب نزع کی کیفیت ہوتی ہے نا تو ہوتی وہ بھی تکلیف ہے، ہوتی یہ بھی تکلیف ہے. اس تکلیف میں انسان شور مچا سکتا ہے، بلا سکتا ہے کسی کو، لیکن نزع کی کیفیت ایسی ہولناک کیفیت ہوتی ہے، ایسی وحشتناک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بولنا چاہتا بھی ہے تو بول نہیں سکتا. اسی لیے آپ نزع کی کیفیت میں مبتلا ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اگر آپ نے کبھی کسی کو بہت قریب سے دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں، چہرے پر وحشت ہوتی ہے، جسم کب کبھارا ہوتا ہے لیکن زبان سے بول نہیں سکتا. ہوتی تکلیف ہے، شدت کی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں کسی کو پکار نہیں سکتا، کسی کو بلا نہیں سکتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو موت کی بے ہوشی کی کیفیت ہے نا یہ ساری حقیقت کو کھول دیتی ہے. وجاءت سکرۃ الموت، اور جب موت کی بے ہوشی آ گئی تو
جاءت بالحق، وہ بے ہوشی موت کی حقیقت کو لے آتی ہے، یعنی انسان کے سامنے حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ موت ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، بدکتا تھا۔ تحید کا معنی کیا ہے؟ بدکتا تھا۔ جب کسی آدمی کے سامنے کوئی بات کی جائے اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو جھٹکا مار کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جھٹک کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ کیفیت تیری ہوتی تھی کہ جب تیرے سامنے موت کی بات کی جاتی تو تیرا جسم بدک جاتا تھا۔ اب جب وہ حقیقت آ گئی تو اب تیرا جسم بھی بدک نہیں پا رہا، اب تیری زبان بھی نہیں بول پا رہی، اب تیرے اشارے بھی ختم ہو گئے، اب تیری ساری قوت ختم ہو گئی۔ گویا جسم سے قوت انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ زخم لگ جائے نا، اس ہاتھ میں زخم لگے تو یہ ہاتھ ہلتا ہے، کمر میں جسم اپنا زخم لگا ہے تو زبان حرکت کرتی ہے۔ بھائی ایک حصہ کرتا ہے تو باقی اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ وویلا بھی کر سکتا ہے، چیخو پکار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن موت کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے، نزع کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو ڈائریکٹ وار کرتی ہے کس پر؟ دل پر، اور دل تمام اعضاء کا رئیس ہے۔ جب اس پر وار ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم سمجھ لیں کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے، اب اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے ذالک ما کنت منہ تحید۔ یہ قیامت صغریٰ کی بات ہو گئی، اب قیامت کبریٰ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس کو مٹانے کے لیے، دوسری دفعہ 40 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، اور یہ جو دن ہے نا، کون سا؟ نفخ سورہ ثانی کا، یعنی قیامت کا دن۔ فرمایا یہ وعید کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا دینے کی وعید کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں بار بار۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور اسی روز جب سور پھونکا جائے گا اللہ اس کی اب قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ توجہ، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سے پیچھے سے ہنکائے گا، دوسرا فرشتہ گناہوں کی گواہی دے گا یا اعمال کی گواہی دے گا۔ اور بعض حضرات نے لکھا کہ نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کرامن کاتبین کے علاوہ 2 فرشتے ان کے ساتھ مقرر کریں گے ہر انسان کے ساتھ، جو اس انسان کو پیچھے سے ہنکائیں گے، اور ایک یعنی ایک ہنکائے گا اور ایک جو ہے اس کے گواہوں کی اعمال کی گواہی دے گا۔ یہ بڑی جو ہے وہ ہولناک کیفیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ زور سے آواز دے گا اور اس آواز کا ڈراؤنا پن اتنا ہوگا کہ لوگ اس کی آواز کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہوئے آگے بھاگیں گے، اور بھاگیں گے کس طرف؟ میدان محشر کی طرف۔ میدان محشر کی طرف خود بخود دوڑتے چلے جائیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی سکت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ دیکھیے لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہو گئی، یعنی آج تیری نگاہ میں ہر کچھ سامنے تجھ پر آیا ہو گیا۔ دنیا میں تیری نگاہ پہ پردہ پڑا ہوا تھا، کس چیز کا؟ دنیا کی ہوس کا، دنیا کی لالچ کا، شیطان کے حملے کا اتنا پردہ پڑ گیا تھا کہ تو اس منظر کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، قرآن سے سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب تیرے سامنے ہر چیز آیا ہو گئی۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشین یعنی اس انسان کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ وہ جو ایک ہنکانے والا ہے، ایک گواہی دینے والا ہے، وہ جو گواہی دینے والا ہے نا، وہ اس انسان کو کہے گا کہ دیکھ لے سب کچھ تیرے سامنے آ گیا نا، اب تیرے جتنے کرتوت ہیں نا وہ سارے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، دیکھ۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ انجام بیان کیا جا رہا ہے، انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ ناشکروں کو اس وقت ان کے لیے حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال۔ مناع للخیر معتد مریب، یہ کون لوگ ہیں؟ جو مال میں بخل کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں، یا مال میں بخل کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور مریب اور شبہات پیدا کرنے والا ہے۔ 3 بری خصلتیں بیان کی، ایک مال میں بخل اور دوسرا حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کر رہا، یہ بخل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ اولاد پہ خرچ کرنا چاہیے، مساجد پہ، مدارس پہ، فقراء پہ، مساکین پہ، ہاں اسی طریقے سے مہمانوں پہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن ان تمام جگہوں میں وہ خرچ کرنے سے کیا کر رہا ہے؟ بخل سے کام لے رہا ہے۔ اور جب کبھی نمود و نمائش کی بات آتی ہے تو خوب دل کھول کے خرچ کرتا ہے تاکہ نام اونچا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، بخل بھی کر رہا ہے، حد سے تجاوز بھی کر رہا ہے۔ اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں دین کا عمل ہے اس پہ عمل کر لو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں حکم پہ عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس کی زبان پر ہر حکم کے لیے کوئی نہ کوئی شبہ، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شکوہ، کوئی نہ کوئی تحفظ اس کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ یار کیا فائدہ ہے اس کا، اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، وہ تو فلاں نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، یعنی کیڑے نکالنا، تنقید کرنا، شبہات، اعتراضات پیدا کرنا، یہ اس کے مزاج کا حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں مناع للخیر، مناع للخیر، یہ خیر کے سے خود کو روکنے والا، یعنی
بخل کرنے والا ہے، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مریب شبہات نکالنے والا ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے۔ یاد رکھیے اس سے مراد صرف وہ مشرک نہیں ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص بھی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر کے حکم کو ترجیح دے رہا ہو، قیامت کے مقابلے میں دنیا کی ہوس اور حرص کو ترجیح دے رہا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے مقابلے میں اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دے رہا ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے، سورۃ الجاثیہ میں کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ بھی گویا کہ اپنی خواہشات کو معبود بنانے والا ہے، تو خواہشات کو معبود بنائے یا بتوں کو معبود بنائے یا کسی گائے کو، کسی گھوڑے کو، کسی بندر کو، کسی خنزیر کو، کسی چیز کو بھی معبود بنائے، یاد رکھیے جو اللہ کے ساتھ غیر کو پرستش میں، پوجا پاٹ میں، اس کی رضا میں، اس کی رضا کو رب کی رضا کے لیے ضروری سمجھنے میں وغیرہ وغیرہ، اگر یہ کسی طرح کے کوئی اس طرح کے نفسانی اپنے بنائے ہوئے اگر تصورات پیدا کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے تصورات معبودان باطلہ کی پرستش ہی ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جہاں تک رہا انبیاء کی اپنا بات ماننا، انبیاء کی پیروی کرنا، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا، اس لیے وہ اس سے نکل گیا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو، یعنی اللہ کا حکم ہوگا۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اب یہاں تک تو تھا تذکرہ گمراہ ہونے والوں کا، اب یہ جو گمراہ ہونے والے ہیں نا، شیطان کی پیروی کرنے والے، یہ جو گمراہ ہونے والے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سردار ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یا یہ وہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا۔ شیطان کی طرف بھی اشارہ کریں گے، اپنے ایسے گمراہ کرنے والے جو قائدین ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تب قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اللہ پاک اس کے منظر میں سے ایک منظر بیان فرماتے ہیں کہ اس دن شیطان جو ان کا ساتھی تھا وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، وہ اس کے بعد کہیں گے، یہ کہے گا کہ میں نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ خود سے ہی رستے سے بھٹکا ہوا تھا، یعنی خود ہی رستے سے بھٹکا ہوا تھا، میں اس کو گمراہ کرنے والا نہیں تھا۔ جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ شکوہ کریں گے، اب ان کے شکوے کو تو نہیں بیان کیا گیا، البتہ گمراہ کرنے والے کے جواب کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا ساتھی یعنی گمراہ ہونے والے کا ساتھی شیطان کہے گا اے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی رستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ اب جب ان کا جھگڑا ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ڈانٹ ڈپٹ سن لیجیے، قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے گا، یعنی اللہ فرمائیں گے کہ ہمارے حضور، ہمارے روبرو جھگڑو مت، رد و قد مت کرو، اختلاف مت کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی وعید بھیج چکے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے وعید بھیج چکے ہیں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو سخت قسم کی سزا ملے گی۔ بات ختم ہوگی، آگے فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی، جو بات اس وقت تم سے بطور وعدہ کی اب وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا، وما انا بظلام للعبید، اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ ایسے تو اس کا معنی ہے وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اس کا لفظی معنی یہی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تو کیا نعوذ باللہ تھوڑا ظلم اللہ کریں گے؟ نہیں، جواب اس کا یہ سمجھیے، دیکھیے اللہ کی شان کیا ہے، اللہ ہر چیز میں بلند و بالا ہے، اللہ ہر چیز میں بلند و بالا ہے۔ اب جواب سمجھیے، اللہ رحمت کرنے میں بھی رحمان ہے، سب سے زیادہ اپنے بیگانے سب پر رحم کرنے والے ہیں، ہے نا؟ اللہ معاف کرنے میں بھی عفو ہے، بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والے، حد سے زیادہ درگزر کرنے والے، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ بالکل اسی طرح یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اول تو یہ سمجھو کہ اللہ ظلم کرتا ہی نہیں، اور اگر اللہ نے ظلم کرنا بھی ہوتا تو اللہ چھوٹا موٹا ظلم نہیں کرتا، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق بڑا ظلم کرتا۔ اللہ کہتے ہیں میں ظلم کرنے والا ہوں ہی نہیں، میں ظلم کرنے والا ہوں ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ بڑے کی نفی کر کے یہ بتا دیا کہ میں چھوٹا تو کرتا ہی نہیں نا، کیونکہ چھوٹا کام کرنا تو میرے شایان نشان ہی نہیں ہے، جب میں بڑا ظلم نہیں کرتا تو چھوٹا ظلم بھی۔ آگے اگلے رکوع میں پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی فریاد کو قیامت کے دن کے حوالے سے بیان کیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول وہ کہے گی هل من مزید کہ کچھ اور بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا اے جہنم تو بھر گئی، وہ کہے گی پروردگار کچھ اور ہے تو بھیج دیجیے، پھر پوچھا جائے گا اب بھر گئی، وہ کہے گی یا اللہ کچھ اور ہے تو بھیج دیجیے، یہ ایک کیفیت حدیث مبارکہ میں آئی۔ پھر حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے، تو سمجھیے گا اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے، یہ قدم رکھنا جہنم کے اس جوش، اس جذبے اور اس جو طلب ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے ہوگا، اس کو کیا کرنے کے لیے ہوگا؟ کم۔ اب اللہ کا قدم کیا ہے؟ اللہ کے شایان شان ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کیونکہ جسم سے تو اللہ پاک ہے، یہاں قدم سے مراد اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے، اور قدرت کا اظہار ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم کو سکیڑ دے رہے، حدیث میں آتا ہے جہنم سکڑ جائے گی، اپنی حدود اربعہ کے اعتبار سے کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ جتنی مخلوق اس میں چلی گئی وہ مخلوق اس میں بھرنے کے اعتبار سے کافی ہو جائے گی۔
پھر وہ جہنم کہے گی قطو بس بس پروردگار مزید نہیں، بس اتنا جتنا ہو گیا اتنا کافی ہے، میں بھر گئی ہوں۔ اچھا دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے بھی، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جنت میں تجھے بھروں گا، حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث کے آخر میں حصے میں آتا ہے کہ اللہ پاک جنت میں دیکھیں گے کہ اہل جنت کے جنت میں جانے کے بعد، جنت تو بہت وسیع ہے نا، بہت وسیع ہے، اس میں بہت بڑا حصہ خالی رہ جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے، اللہ ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے جو اس جنت کو بھر دے گی، اس جنت کو۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ جی وہ تو بڑے خوش نصیب ہوں گے، ہاں جی ان کو جنت جو ہے وہ بغیر تکلیفوں کے اور اس کے مل جائے گی، وہ تو بڑے نہیں، یاد رکھیے ان کی عظمت سے انسان کی عظمت پھر بھی بلند ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں نے جنت تک رسائی حاصل کی ہے اللہ کی رضا سے، اور اللہ کی رضا کو پایا ہے اللہ کے احکامات کو پورا کر کے، اس کے رسول کی بات کو مان کر کے اس نے جنت کو پایا ہے۔ تو اس کا اور اس مخلوق کا جو پیدا ہی جنت میں ہوگی، زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے عام انسان اگر نیک ہوں تو وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، عام فرشتوں سے، حالانکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں لیکن ان سے افضل ہیں۔ اسی لیے افضل ہیں کہ انسان ان کے اندر ایک نفسانی خواہشات ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ دیکھیے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، آگے فرمایا وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب، جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، یعنی جنت دور نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، یا یہ معنی ہے کہ جنت پرہیزگاروں سے دور نہیں ہے۔ یہ جنتی کون لوگ ہیں؟ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جو جنت ہے، یہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ جنت ہے ہر رجوع کرنے والے کے لیے، لکل اواب رجوع کرنے والے کے لیے۔ نمبر 2 حفاظت کرنے والے کے، رجوع سے مراد کیا ہے؟ اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے کے لیے رب سے رجوع کرے، اور حفیظ کا معنی کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا۔ آگے تیسری صفت من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، یاد رکھیے تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ فلاں حاجی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، فلاں چچا جان مجھے دیکھ رہے ہیں، ابا حضور دیکھ رہے ہیں، بڑے بھائی دیکھ رہے ہیں تو میں گناہ سے بچوں، محلے دار دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچوں، دوسرے محلے میں جا کر کے گناہ کر لیا، دوسرے شہر میں جا کر کے گناہ کر لیا، دوسرے ملک میں جا کر کے گناہ کر لیا، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تنہائی میں جہاں گناہ کرنے کی پوری فیسلٹی موجود ہو، وہاں اللہ کا حکم جانتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں بٹھاتے ہوئے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ نہ کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے۔ یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت وجاء بقلب منیب، اور رجوع لانے والا دل لے کر آئے۔ کیا مطلب؟ ایسا دل تو سب کے پاس ہے، کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو صرف نقطۃ سودا بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ، دوسرا نقطہ، توبہ نہیں کرتا، تیسرا گناہ، تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ اس کے دل کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے نقطۃ سودا، وہ بالکل بلیک، بالکل کالا سیاہ بن جاتا ہے، اور اب اس کے دھلنے کی اور اس کے صاف ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ لیکن کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے انابت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں مراد وہی دل ہیں، ایسے ہی لوگوں کے دل ہیں جو اپنی خطا پر آنسو بہانے والے ہوں۔ وجاء بقلب منیب، اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا ہو۔ ادخلوها بسلام، اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی صفات، ان 4 صفات کے عامل لوگ، نمبر 1 اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، نمبر 2 گناہوں سے خود کو بچانے والے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے، نمبر 3 بن دیکھے رب سے ڈرنے والے، نمبر 4 غلطی ہو جائے تو رب کی طرف رجوع کرنے والے، قلب منیب والے۔ فرمایا یہ جو 4 صفات کے حامل لوگ ہیں، فرمایا ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، ادخلوها اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں جانے کے بعد 4 نعمتیں بیان ہوئی۔ نمبر 1 جنت سلامتی والی ہے، نمبر 2 ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یعنی یہ جنت ہمیشہ تمہارے لیے الاٹمنٹ اس کی ہو چکی ہے، اب یہ تمہاری ہو گئی۔ نمبر 3 لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ مومن طلب کرے گا کہ وہ جو سامنے درخت ہے نا اس کا پھل میں کھا لوں، بس یہ خیال آتے ہی وہ پھل اس کے بالکل قریب ہو جائے گا، پکڑے گا، توڑے گا، کھائے گا۔ یہ ہے لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے اس میں آئے گا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہاں پر حقہ ہوگا؟ تو حضرت نے جواب دیا تم طلب کرو گے تو ہو جائے گا۔ بات تو یہ کہ تم طلب کرو نا، طلب کرو گے تو ہو جائے گا۔ اللہ وہاں پر ان برے خیالات کو ذہن سے ویسے ہی نکال دیں گے۔ آگے فرمایا ولدینا مزید، چوتھی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا صرف وہ موجود نہیں، جو موجود چیزیں ہیں وہ تو ملیں گی، وہ تو ہمیشہ ان کی ہوں گی، لیکن فرمایا ولدینا مزید، اور ہمارے یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔
اس اور بھی بہت کچھ سے مراد نمبر 1 اللہ کی طرف سے وہ جو رضوان کی بشارت ہے نا کہ بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا، یہ آخری نعمت ہے جو جنتیوں کو ملے گی، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے مراد ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ جو نعمت بندہ کھا لے گا نا، ایسا نہیں ہے کہ کھا لی تو نعمتیں ختم ہو گئیں، یہ جو نظر آ رہی ہیں یہ مٹ گئیں تو پھر کیا ہوگا جی، یہ جو پھل نظر آ رہا ہے یہ اگر موسم کے اعتبار سے خزاں آ گئی یہاں پر تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نہ وہاں خزاں ہے، نہ وہاں پر اختتام ہے، نہ وہاں پر گلنا سڑنا ہے، نہ وہاں پر خراب ہونا ہے، جو تم چاہو گے کھاؤ گے، اس کے علاوہ مزید کو فوراً۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایک پھل اتارا جائے گا ساتھ ہی وہ بندہ دیکھے گا کہ پھل تو میں کھا رہا ہوں لیکن اس ٹہنی پر اس کی جگہ پر دوسرا پھل آ چکا، یہ ہے ولدینا مزید۔ آگے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے تاریخ ماضی کے حوالے سے کچھ بات کر کے متنبع کیا ہے کہ اے اہل مکہ، تم اللہ کے نبی کی رسالت کو، قرآن کو مت جھٹلاؤ ورنہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی۔ کیسی امتیں تھیں وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کے تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ شہروں میں گشت کرتے تھے۔ کیا معنی یہ کہ وہ صرف تفریح بھی کرتے تھے، سیاحت بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، گویا وہ بھی تمہاری طرح دنیا میں گھومتے پھرتے تھے، لیکن جب ان پر اللہ نے زوال کا فیصلہ کیا تو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ فنقبوا فی البلاد، یہ پھیلے ہوئے تھے طول و عرض میں زمین کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فنقبوا فی البلاد، پھر ہم نے چھان بڑک کی، ہم نے تلاش کیا، ہم نے ان کو پوری طرح سے ٹٹولا، جہاں جہاں موجود تھے ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ حل من محیص، کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، یعنی جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو بھاگنے کی جگہ ختم۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، جو شخص دل رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک یہ ہے کہ دل میں طلب ہو، اور دوسرا یہ کہ کان سے سننے کا جذبہ ہو، یعنی سننے کا بھی جذبہ ہو۔ جس آدمی میں سننے کا جذبہ ہو، دل میں طلب ہو، اللہ اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرتی۔ بات سمجھ رکھیے، ہدایت سے محروم ہوتا ہی وہ ہے جو کہتا ہے لا تسمعوا، سنو مت، اور جو کہتا ہے کہ اس سے دور رہو، یعنی اس کی طرف متوجہ نہ ہونا، دل کو اس کی طرف متوجہ نہ کرنا۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہدایت اور گمراہی کا سبب ہے، یا ہدایت کا سبب ہے یا گمراہی کا۔ فرمایا وَهُوَ شَهِيدٌ، اور اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو مخلوقات ان میں سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ مبارکہ کے تناظر میں خلاصے کے طور پہ بیان فرمائی۔ تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 دنوں میں سارا کچھ بنا دیا، ہم تو نہیں تھکے، اور تم اپنے بنانے کو سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارا ان سب کے مقابلے میں، ان سب کے تناظر میں تمہارا مقام ایک ذرے سے بھی کم ہے۔ کہاں زمین، کہاں آسمان، کہاں یہ مخلوقات وغیرہ، 18,000 مخلوقات، اور ایک روایت میں 70,000 مخلوقات ہیں، اور مخلوقات میں چونٹی ایک مخلوق ہے، اس کی اقسام دیکھ لیں تو درجنوں اس کی اقسام ہیں، ایک مخلوق ہے۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں ذرا بھی تکان نہیں ہوئی۔ فاصبر، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، فرمایا فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ یہ بات ختم۔ اب اگلی بات، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھیے۔ اس سے مراد فجر کی نماز، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھیے، مراد فجر۔ اچھا، وقبل الغروب، اور آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھیے، اس سے مراد ظہر اور عصر۔ اچھا، ومن اللیل، اور رات کی نمازیں پڑھیے۔ رات کی نمازیں کون سی ہیں؟ مغرب اور عشاء۔ فسبحوا وادبار السجود، سو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اور نمازوں کے بعد، ادبار السجود، سجود سے مراد نمازیں، نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیحات بیان کیجئے، یعنی مزید نمازیں پڑھیے، مراد نوافل، مراد تو فرائض بھی آ گئے، نوافل بھی آ گئے۔ 5 فرض نمازیں قرآن سے ثابت ہو گئی، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس 1 فجر، قبل الغروب 2 نمازیں، ظہر عصر 3 ہو گئی، اور ومن اللیل، رات کی نمازیں یعنی مغرب اور عشاء۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنیے جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ کیا معنی یہ ہے، یہ بات آپ ابھی سمجھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب نزدیک سے پکارنے والا پکارے گا۔ دیکھیے، ہم ابھی لاؤڈ سپیکر میں ایک بات کرتے ہیں، تو لاؤڈ سپیکر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو لاؤڈ سپیکر کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو آواز بہت تیز آتی ہے، جیسے جیسے وہ فاصلے پہ چلتے جاتے ہیں آواز کم ہوتی جاتی ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف، محشر کے میدان کی طرف فرشتہ ہنکائے گا، وہ جو میں نے آواز دینے کی بات کی ہے، سخت قسم کی کڑکدار قسم کی آواز فرشتہ دے گا، وہ آواز قریب ترین جو لوگ ہوں گے ان کو تیز اور دور کو سلو نہیں، اس آواز کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ آواز فرشتے کی نکلتے ہی ہر انسان کو ایسے محسوس ہوگی جیسے میرے کان کے ساتھ
پکارنے والے نے آواز نکالی ہے. ہر انسان یہ محسوس کرے گا, وہ یہاں پر موجود بھی اور سینکڑوں ہزاروں میل دور دوڑنے والا آدمی بھی اس آواز کو ایسے ہی محسوس کرے گا جیسا کہ بہت قریب ہے. یہ معنی ہے یہاں پر یوم ینادی المنادی, جس دن پکارنے والا پکارے گا من مکان قریب, قریب کے مکان سے. معنی یہ کہ اس کی آواز ایسے لگے گی جیسے بہت قریب سے بلا رہا ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, جس دن لوگ چیخ کو یقیناً سن لیں گے, وہ چیخ. ذالک یوم الخروج, وہی دن ہے نکل پڑنے کا, ہر چیز کے اپنے قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر, ہم ہی تو ہیں زندہ کرنے, ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. والینا المصیر, اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا, اس دن جس دن زمین میں ایک شگاف پڑ جائے گا, یا یوں کہہ لیجئے اس دن زمین میں ان پر سے زمین, یعنی اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی. اللہ اکبر. ذالک حشر علینا یسیر, اور وہ اچانک سے نکل کر کے کھڑے ہوں گے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار, محبوب کی تسلی کی بات ہو رہی ہے. فرمایا محبوب یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں نا ہم جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں, بس آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا, دعوت دینا, بات بتانا, ماننا نہ ماننا ان کا اپنا اختیار. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, فرمایا بس جو ہمارے عذاب سے, ہمارے وعید سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے. قرآن نصیحت کا ذریعہ ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کو نصیحت کا ذریعہ سمجھنے اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.